لوگوں صرف اس محمد کے دل کے اندر صرف اللہ کی محبت بستی ہے، صرف اللہ کی یاد بستی ہے، صرف اللہ کا ذکر ہی اس دل کے اندر بستا ہے۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ لوگوں لو کنت اتخذ خلیلا، اگر میں اس انسانیت میں سے کسی کو دوست بنانا چاہتا، کسی کو میں محبوب بنانا چاہتا تو اتخذت خلیلا ابا بکر، میں حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا محبوب بناتا۔ تو میرے عزیزو اب اگر اللہ کے پاک پیغمبر کی احادیث یعنی ان کے فرامین کو پڑھا جائے تو ایسے بہت سے فرامین ہیں جو اللہ کے پاک پیغمبر کے اس خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو اور ان کی عظمت اور ان کے مقام کو اجاگر کرتی ہے۔ اگر قرآن کریم کو کھول کر دیکھا جائے تو میرے عزیزوں بہت سی آیات کریمہ ایسی ہیں کہ جن کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کے اس خلیفۃ الرسول سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان روز روشن کی طرح واضح نظر آتی ہے۔ ان میں سے ایک آیات کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا جس وقت میرے عزیزو اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے محبوب یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا کہ اذ یقول لصاحبہ، کہ جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے ساتھی سے کہا، اب غار کے اندر جو اللہ کے پاک پیغمبر کے رفیق تھے، جو رسول اللہ کے ساتھی تھے، وہ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے صدیق اکبر کو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق تو پریشان نہ ہو، تو غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا، اس لیے کہ اللہ میرے اور تیرے ساتھ ہے۔ اب اگر یہاں پر علماء کی جماعت ہوتی تو ان کو یہ پتا ہوتا کہ یہاں پر یہ جو صیغہ آیا ہے ان اللہ معنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ صرف مجھ پیغمبر کے ساتھ ہے یا اللہ صرف صدیق اکبر کے ساتھ ہے، بلکہ اس کا عربی کے اندر معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ جس طرح میرے ساتھ ہے اسی طرح صدیق اکبر کے ساتھ ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اللہ میرے اور صدیق اکبر کے ساتھ ہے، یعنی لا تحزن ان اللہ معنا، کیونکہ جب اللہ کی ذات کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے پھر آدمی کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا، کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی۔ اب اگر اس آیت کریمہ کو دیکھا جائے تو اس آیت کی روح سے، اس آیت کی روشنی سے اللہ کے پاک پیغمبر کے اس خلیفہ کا مقام روز روشن کی طرح واضح نظر آتی ہے۔ تو میرے عزیزو وہ غار سور کہ جہاں پر اللہ کے پاک پیغمبر نے اور رفیق حیات رفیق مزار بھی اللہ کے پاک پیغمبر کے اس خلیفۃ الرسول نے صدیق اکبر نے بھی میرے عزیزو 3 دن تک اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ وقت بسر کیا ہے۔ اب اگر اس آیت کو دیکھا جائے، اس مقام اور رتبے کو دیکھا جائے، اس شان کو دیکھا جائے تو اس مقام کا مقابلہ اللہ کے پاک پیغمبر کے بقیہ جتنے بھی صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے خلیفہ صدیق اکبر کا مقابلہ اس مشن کے ساتھ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب ایک احادیث کریمہ بھی سنیے، اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ محبوب اپنی جماعت صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں لوگوں لو کنت اتخذ خلیلا لاتخذت ابا بکر، اگر میں پیغمبر اس روح زمین میں سے، اس دنیا میں سے اگر میں کسی کو دوست بنانا چاہتا، اگر میں کسی کو اپنا پسندیدہ بنانا چاہتا تو میں پوری دنیا میں سے، پورے انسانیت میں سے میں حضرت صدیق اکبر کو اپنا دوست بناتا، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ اس لیے کہا ہے کیونکہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، اللہ کا رسول ہوتا ہے، اللہ کا مبعوث شدہ پیغمبر ہوتا ہے، تو میرے عزیزوں وہ اس دنیا کے اندر صرف احکام الہی سے محبت کرتا ہے، صرف اللہ کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ لوگوں
جو صرف اس محمد کے دل کے اندر صرف اللہ کی محبت بستی ہے, صرف اللہ کی یاد بستی ہے, صرف اللہ کا ذکر ہی اس دل کے اندر بستا ہے. لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا, لوگوں لو کنت اتخذ خلیلا, اگر میں اس انسانیت میں سے کسی کو دوست بنانا چاہتا, کسی کو میں محبوب بنانا چاہتا, تو اتخذت خلیلا ابا بکر, میں حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا محبوب بناتا. تو میرے عزیزو اب اس حدیث طیبہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب اگر اس حدیث کے جملوں کو دیکھا جائے تو اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر اپنے صحابی رسول صدیق اکبر کے ساتھ محبت اور عقیدت کو اجاگر کر رہے ہیں. یعنی مجھے صدیق سے محبت ہے, مجھے صدیق اکبر سے عقیدت ہے. اب ایک اور حدیث طیبہ ہے, اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی بکر, اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت ابو بکر سے فرمایا اول من یدعا الی الجنت, اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں اول من یدعا الی الجنت من امتی, یعنی میری امت میں سے سب سے پہلے جو آدمی جنت کی طرف بلایا جائے گا اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے. اب یہ اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث طیبہ ہے. اب اس حدیث طیبہ سے روز روشن کی طرح واضح ہے اللہ کے پیغمبر اس حدیث طیبہ کے اندر بھی صدیق اکبر کی شان کو اجاگر کر رہے ہیں. اب تیسری حدیث طیبہ ہے, محبوب نے فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر, اگر ابو بکر کے صدیق کے ایمان کو تولا جائے, یعنی ان کے ایمان کو ایک پلڑے کے اندر رکھا جائے, ان کے اجر اور ثواب کو ایک پلڑے کے اندر رکھا جائے, پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے آگے فرمایا لو وزن باہل الارض, یعنی اس دنیا کے اندر جتنی انسانیت ہے ان کے تمام ایمان کو ایک پلڑے کے اندر رکھا جائے. پھر محبوب نے فرمایا لا حاجہ رحم, یعنی حضرت صدیق اکبر کا ایمان ان تمام کے اوپر بھاری ہو جائے گا, ان تمام کے اوپر غالب آ جائے گا. پھر اللہ کے پاک پیغمبر کی ایک اور حدیث طیبہ ہے جس کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کے خلیفہ صدیق کا جو لقب ہے, اس لقب کو روز روشن کی طرح واضح کیا جاتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ما دعوت احدا الی الاسلام, لوگوں میں نے اسلام کے اندر جس کسی کو بھی دعوت دی مگر اس نے اس کے اندر یعنی اسلام کو قبول کرنے کے اندر, احکام کو قبول کرنے کے اندر, میری پیروی کرنے کے اندر, میری اتباع کرنے کے اندر اس نے تھوڑی بہت ہچکچاہٹ کی ہے, یعنی تھوڑا سا اس نے اپنے آپ کو گھبراہٹ کے اندر ڈالا ہے, آیا کہ یہ صحیح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. پھر محبوب نے فرمایا الا ابا بکر, یعنی پوری دنیا میں سے تمام لوگوں نے میرے اوپر اسلام لانے کے لیے انہوں نے تھوڑی بہت گھبراہٹ کی ہے, یعنی انہوں نے اس بات کے اندر تدبر تفکر کیا ہے الا ابا بکر, مگر حضرت ابو بکر ایسے ہیں جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے, بغیر کسی سے مشورہ لیے ہوئے انہوں نے میری اتباع کے اندر لبیک کہہ کر انہوں نے میرے اوپر یعنی میری پیروی کی ہے, میری فرما برداری کے اوپر عمل کیا ہے. اب اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر نے میرے عزیزوں اور حدیث طیبہ کے اندر مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, میرے عزیزوں اب یہ اللہ کے پاک پیغمبر کے حدیث کا وہ جملہ پڑھ رہا ہوں کہ جس جملے کو اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی حیات طیبہ کے اندر بیان فرمایا, اپنی زندگی کے اندر بیان فرمایا. لوگوں میرے خلیفہ یعنی میرے محبوب میرے صدیق ابو بکر کو حکم دو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر آئے لوگوں کے امامت کرائے. تو میرے عزیزوں ان تمام باتوں سے, ان تمام آیات کریمہ سے اب جب باری آتی ہے قرآن کریم کی, یہ تو 5 سے 7 احادیث کریمہ وہ تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی. ان تمام حدیث طیبہ کے اندر صدیق کے مقام کو اللہ کے پاک پیغمبر روز روشن کی طرح اجاگر کر رہے ہیں. اب قرآن کریم کے اندر ایک آیت نہیں, 2 آیت نہیں, بہت سی آیات کریمہ ہیں جو صرف اس بات کے اوپر مخاطب کرتی ہیں کہ صدیق کا ایمان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. کیونکہ میرے عزیزو پہلی آیات کریمہ یہی ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا کہ اللہ میرے اور صدیق اکبر کے ساتھ ہیں. میرے عزیزو اب دوسری آیات کریمہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, یعنی ایمان کے اندر دین اسلام کے اندر جو سب سے پہلے سبقت کرنے والے ہیں, جو سب سے پہلے آگے جانے والے ہیں وہ اللہ کے پاک پیغمبر کے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. پھر ایک
ایک اور آیت کے اندر میرے عزیزو اللہ اعلان فرماتے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکا کہ جس آدمی نے اپنے مال کا تزکیہ کرنے کے لیے اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اگر کوئی شخص ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو بہرحال یہ تمام کے تمام آیات کریمہ یہ تمام کے تمام احادیث طیبہ میرے عزیزو جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں اس بات کے اوپر یہ گواہی دیتی ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے اس خلیفے کا مقابلہ کوئی اور صحابی نہیں کر سکتا۔ تو کتنی احادیث طیبہ ہیں کہ جن کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں اگر تمام لوگوں کے ایمان کا وزن کیا جائے لیکن صدیق اکبر کے ایمان کا وزن کیا جائے تو حضرت صدیق اکبر کا جو ایمان ہے وہ تمام لوگوں کے ایمان کے اوپر لحاظرہم یعنی یہ بھاری ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر کی ایک اور حدیث طیبہ ہے لوگوں اول من یدعا الی الجنت جو سب سے پہلے قیامت کے دن جو جنت کی طرف بلایا جائے گا جس کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا وہ بھی ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ میرے عزیزو آج میرا یہ سوال ہے اگر اللہ کے پاک پیغمبر اتنی حدیث طیبہ بھی اپنے پیغمبر یعنی اپنے صحابہ رسول کے بارے میں یہ بشارت یہ اعلان یہ خوشخبریاں اور یہ پیغام نہ بھی سناتے تو اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ آج جو غار کے اندر حضرت صدیق اکبر یہ سوئے ہوئے ہیں محبوب کے ساتھ قیامت کی صبح تک اگر یہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں تو اس بات کی یہ گواہی ہے اس بات کی یہ صداقت ہے اس بات کی یہ دلیل ہے کہ جو پیغمبر کے پہلو کے ساتھ سو جائے تو دنیا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین میرے عزیزوں نیکیوں کے لحاظ سے اجر اور ثواب کے لحاظ سے صدیق اکبر سے آگے ہیں لیکن حضرت امی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ نے اپنی حیات طیبہ کے اندر یہ بیان فرمایا تھا کہ میرے باپ کی وہ 3 راتیں کہ جنہوں نے غار سور کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ بسر کی ہیں عمر ابن خطاب اپنی ساری نیکیوں کو صدیق اکبر کے نام اعمال کے اندر ڈال دے لیکن ان 3 راتوں کا مقابلہ بھی میرے عزیزو عمر ابن خطاب کے نیکیاں نہیں کر سکتی۔ تو بہرحال میرے عزیزو حضرت صدیق اکبر کے فضائل اور مناقب کو قرآن اور احادیث سے اگر دیکھا جائے تو وہ بے شمار ہیں کیونکہ میرے عزیزو ابھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچپن کی حالت کے اندر ہیں کم عمری کی حالت کے اندر ہیں لیکن اللہ نے ان سے ایسے کام سرزد نہیں کروائے ایسے کام یعنی ایسے افعال اور ایسے فعل نہیں کروائے جو قرآن اور احادیث کے خلاف ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے والد کا نام حضرت ابو قحافہ ہے۔ اب حضرت ابو قحافہ میرے عزیزو اسلام سے پہلے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے سے پہلے کیونکہ آپ تمام کو معلوم ہے مکہ کی سرزمین کے اوپر جو جہالت تھا جو کفر اور عام تھا جو غلط اور رسم اور بدعات تھی میرے عزیزو ان تمام چیزوں سے آپ بخوبی واقف ہیں لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کے خلیفے کا اس کا جو باپ تھا حضرت ابو قحافہ میرے عزیزو یہ اپنے باڑے کے اندر جا کے بتوں کی جا کے نیاز مندی کرتے تھے لات اور عزا اور منات اس طرح کہ انہوں نے جو بت بنائے ہوئے تھے ان کے سامنے جا کے نیاز مندی کرتے تھے اپنی مشکل کو جا کے ان کے سامنے جا کے پیش کرتے تھے اپنے بیٹے صدیق اکبر کو کہتے ہیں جن کا حقیقی نام حضرت عبداللہ ہے میرے عزیزو حضرت عبداللہ کو کہتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں تاکہ میں جا کے ان کو تعارف کرا سکوں۔ حضرت صدیق اکبر نے میرے عزیزو اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا کنکر لے لیا۔ اب باپ نے اس بات سے منع کیا آپ اس کو اندر نہیں لے جا سکتے۔ میرے عزیزو حضرت صدیق اکبر جواب کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کے بت ہیں جن کے آپ جا کے نیاز مندی کرتے ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں وہ میرے اس پتھر کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ حضرت صدیق اکبر میرے عزیزو ابھی جو کم عمری کی حالت کے اندر ہیں جو بچپن کی حالت کے اندر ہیں انہوں نے اس بت خانے کے اندر جا کے اپنے اسی کنکر کو میرے عزیزو کسی کے بت کے اوپر جا کے مارتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بت کا بعض حصہ ٹوٹ جاتا ہے بعض کہتے ہیں تو اس کا ناک والا حصہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے عزیزو اب مکہ کی سرزمین کے اوپر یہ کوہرام مچ جاتا ہے کہ ابو قحافہ کے بیٹے نے انہوں نے ایک ایسا عمل سر انجام دیا ہے جو ہمارے آباء و اجداد کے خلاف ہے ہمارے قواعد اور قاعدے کے کلیہ کے خلاف ہے۔ اب اگر اس بات کو دیکھا جائے تو صدیق اکبر کو میرے عزیزو اللہ کی ذات اقدس اللہ کریم اس عمل سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بتوں کی عبادت نہ کریں۔ اب اسی طرح دیکھیے میرے عزیزو
عزیزو اللہ کے پاک پیغمبر کے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے، یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے، نبوت کا وقت آنے سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر کے اس خلیفے نے میرے عزیزو یمن کا ایک سفر کیا۔ یمن کا سفر کرتے کرتے میرے عزیزو اب اگر مجھے پتہ چل جائے یا آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں علاقے کے اندر، فلاں شہر کے اندر ایک ولی اللہ بیٹھا ہے، ایک اللہ کا محبوب بیٹھا ہے، تو یقیناً اگر یہ ایمان کی شدت ہوگی، ایمان کی گرمی ہوگی، تو ہم ضرور بے ضرور جا کے اس کی زیارت کریں گے، اس سے جا کے ملاقات کریں گے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر کے اس خلیفے نے میرے عزیزو یمن کا جب سفر کیا تو ان کو پتہ چلا کہ ایک علاقے کے اندر جا کے، ایک علاقے کے اندر، ایک جگہ کے اندر ایک اللہ والا رہتے ہیں، ایک ولی اللہ رہتا ہے، ایک اللہ کا محبوب رہتا ہے، جس کے پاس تورات کا علم بھی ہے، زبور کا علم بھی ہے، انجیل کا علم بھی ہے، آسمانی کتابوں کا علم بھی ہے، بقیہ صحائف کا علم بھی ہے۔ میرے عزیزو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس کے پاس جاتے ہیں جس کا نام کیا ہے؟ شیخ ازدمینی۔ میرے عزیزو ان کے پاس جا کے ملاقات کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے جو سوال ہوتا ہے، کیونکہ میرے عزیزو عرب کے اندر عربی عام ہوتی تھی، ان کی یہی زبان تھی، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر کے میرے عزیزو ایک حدیث طیبہ ہے، محبوب نے فرمایا القرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی والقرآن عربی، کہ مجھ پیغمبر کی زبان بھی عربی ہے، قرآن بھی عربی میں ہے، اور اہل جنت کی جو زبان ہوگی وہ بھی عربی میں ہوگی۔ تو بہرحال شیخ ازدمینی نے پہلا سوال کیا کیا؟ صدیق اکبر سے توجہ، پہلا سوال کیا کیا کہ ما اسمو کا، آپ کا نام کیا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے۔ میرے عزیزو پھر ماں باپ کا نام پوچھا، ما اسم ابو کا، آپ کے ابو کا نام کیا ہے؟ فرمایا اسم ابی ابو قحافہ، میرے ابو کا نام، میرے والد کا نام، میرے باپ کا نام ابو قحافہ عثمان ہے۔ میرے عزیزو پھر فرمایا کہ آپ کا لقب کیا ہے؟ عتیق صدیق ہے، یا اللہ کی پاک پیغمبر کے اس خلیفے کا لقب تھا۔ میرے عزیزو جب یہ ساری باتیں انہوں نے معلوم کر لی، پھر فرمایا صدیق میں تمہیں اب ایک ایسی بات بتاتا ہوں۔ میرے عزیزو اس سے قبل آپ کو بتاتا چلوں، جب یہ تمام چیزیں انہوں نے معلوم کر لی، پھر فرمایا کہ حضرت اس شیخ ازدمینی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں تو آپ کی ملاقات کے لیے آیا تھا، میں آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، میں آپ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، لیکن بجائے اس کے آپ مجھے دیکھ کر آج آپ نے میرے حالات دریافت کر کے آپ پریشان ہو گئے ہیں، غم زدہ ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شیخ ازدمینی میرے عزیزو جس کے پاس تورات کا علم تھا، زبور کا علم تھا، انجیل کا علم تھا، یعنی آپ یہ سمجھ لیں خلاصہ یہ ہے کہ وقت کے بڑے عالم تھے جن کے پاس ہر چیز کا علم تھا۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ صدیق میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ سے یہ دعا کی تھی، اے اللہ جو نبی آخر الزمان آئے گا، جو فخر دو جہاں آئے گا، جو سید الجن والانس آئے گا، جو فخر موجودات آئے گا، یعنی خلاصہ یہ ہے جس کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا ہے، جب وہی پیغمبر آئے مجھے اس کی زیارت کرا دینا، ایسا نہ ہو تو مجھے اس کے خلیفہ، مجھے اس کے صدیق اکبر کی زیارت کرا دینا۔ صدیق میں نے جو اللہ سے دعا کی تھی، اللہ نے میرے اس دعا کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول کر لیا ہے۔ پھر فرمایا صدیق میں تمہیں اس بات سے آگاہ کرتا ہوں، ایک وقت آئے گا لوگ تیرے دشمن بن جائیں گے، لوگ تیرے مخالف بن جائیں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ تیرے پیغمبر کو لوگ پتھر ماریں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ تو اپنے پیغمبر کے ساتھ ہجرت بھی کرے گا، پھر ایک وقت آئے گا کہ 6000 بلند پہاڑی کے اوپر تو اپنے پیغمبر کو اپنے کندھوں کے اوپر سوار کر کے یہ لے جائے گا۔ صدیق میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں، ہر چیز برداشت کر لینا، ہر مسائل برداشت کر لینا، ہر تکلیفیں برداشت کر لینا، گالی گلوچ سن لینا، تمام چیزوں کو، اپنے مال و عبادات کو، اپنی قربانی کو، اپنی عزت و آبرو کو، ان تمام چیزوں کو برداشت کر لینا، لیکن نبی آخر الزمان کو نہ چھوڑنا۔ تو میرے عزیزو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی قربانیاں تھی، ایسی محنتیں تھی کہ جب وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت کے اوپر میرے عزیزو فائز ہوتے ہیں، تو میرے عزیزو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند چادروں کو لے کر اپنے کندھوں کے اوپر ڈال کر میرے عزیزو تجارت کرنے کے غرض سے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے فرمایا اے صدیق تو کہاں جا رہا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا لوگوں میں جا اس لیے رہا ہوں کیونکہ میں اگرچہ وقت کا خلیفہ ہوں، اگرچہ امیر المؤمنین ہوں، لیکن میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، تاکہ میں ان کا
کا خرچہ نکال کر ان کے اوپر خرچ کر سکوں۔ تو میرے عزیزوں، وقت کا خلیفہ ہو کے اور آج کے جو ہمارے حکمران ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، دعا اللہ سے اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر اور پورے کے پورے دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص حضرت صدیق اکبر کی صداقت کو، ان کے فضائل کو، ان کے مناقب کو، ان کی عظمت اور ان کے مقام کو، اور ان کے بارے کے اندر جو قرآن کریم کی آیات کریمہ ہیں، احادیث طیبہ ہیں، اللہ ہمیں وہ سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزو، ایک بہت بڑا اہم ایک پیغام تھا کہ کل انشاءاللہ العزیز موضع سیوارام کے اندر بستی امیر دین کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا جلسہ ہے، کیونکہ علماء حضرات سے ہم نے سنا ہے کہ وہاں اس جگہ کے اوپر کچھ ایام پہلے وہاں پر قادیانوں کا بسیرا تھا، یعنی جنہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے۔ تو آپ تمام احباب سے یہی گزارش ہے کہ کل انشاءاللہ آپ کوشش کریں، جہاں بھی ممکن ہو سکے آپ سواری کے ہم کو جا سکتے ہیں تو اس طریقے سے جائیں، پیدل جا سکتے ہیں لشکر کی صورت کے اندر تو اس لحاظ سے جائیں۔